کیا آپ تیار ہیں؟ ہیلو دوستو، میں ہوں ڈگلس اور آج آپ سے انجیل شریف کے پیغام سے پیدا ہونے والے تیاری کے جوتوں کے بارے میں بات کروں گا۔ جی، کتاب مقدس سکھاتی ہے کہ ہمارے پاؤں اس تیاری سے آراستہ ہونے چاہیے جو سلامتی کی خوشخبری سے حاصل ہوتی ہے۔ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے خدا تعالیٰ کے ہتھیاروں کو سمجھانے کے لیے گتے سے یہ زرہ بنایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ہتھیار دراصل جسمانی نہیں ہوتے۔ یہ بکتر نہ تو اسٹیل کا بنا ہوتا ہے، نہ لوہے کا، یقیناً گتے کا بھی نہیں۔ یہ تو بس ایک مزیدار مثال ہے تاکہ ہمیں خدا کے ہتھیاروں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پر ابھی تم نے میرے جوتے تو دیکھے نہیں۔ سچ بتاؤں تو یہ جوتے بہت بے آرام ہیں، کیونکہ اصلی سپاہیوں کے جوتے چمڑے کا ہوتے تھے، مگر میں نے اپنے جوتے گتے سے بنائے، اس لیے یہ بہت چبھتے ہیں۔ یہ ذرا بھی آرام دہ نہیں ہے۔ میں ایک جوتا اتار کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اتارنا تھوڑا مشکل تو ہے، لیکن ایک سیکنڈ ذرا مجھے کوشش کرنے دیجیے۔ یہ لیجیے، اتر گیا۔ دیکھیے ذرا اسے۔ اب یہ بالکل بھی ایک عام جوتے جیسا نہیں لگتا ہے، صحیح ہے نا؟ پر یہ جوتا ہی ہے۔ میں نے اسے رومی سپاہیوں کے جوتوں کی طرز پر بنایا ہے۔ رومی سپاہیوں کے لیے ان کے جوتے بہت ہی اہم ہوتے تھے اور انہیں اس طرح ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ وہ مضبوط اور پائیدار بھی ہوں اور ساتھ ہی ہوادار بھی ہوں، تاکہ اگر وہ کیچڑ یا پانی وغیرہ میں سے گزریں تو ان کے پاؤں کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ ان کے پاؤں جوتے پہنے ہوئے خشک ہو جائیں۔ اگرچہ میرے گتے سے بنے ہوئے جوتے نہایت بے آرام ہیں، لیکن رومی سپاہیوں کے لیے ان کے جوتے کافی آرام دہ تھے۔ اور ہاں، اب میں اپنا دوسرا جوتا بھی اتار دیتا ہوں، کیونکہ یہ واقعی بے حد بے آرام ہے۔ جی ہاں، یہ اتر گیا۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، رومی سپاہیوں کے لیے ان کے جوتے بہت ہی عام ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ کسی نوکیلی چیز پر قدم رکھیں تو ان کے پاؤں زخمی نہ ہوں اور وہ لمبے عرصے تک چل سکیں بغیر اس کے کہ ان کے پاؤں میں چھالے پڑیں یا ان کے پاؤں بری طرح سے زخمی ہوں۔ ان کے جوتے اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ اوپر سے انہیں بچائیں، یعنی تلوار یا نیزے وغیرہ سے حفاظت کے لیے وہ نہیں بنے تھے، بلکہ انہیں اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ وہ تیزی اور محفوظ طریقے سے حرکت کر سکیں۔ وہ اپنا زیرہ ہر وقت پہنے رکھتے تھے نا، حتیٰ کہ جب وہ کوئی تعمیراتی کام بھی کر رہے ہوتے، جیسے کہ وہ اکثر سڑکیں بناتے تھے، تب بھی وہ اپنا زیرہ بختر ہر وقت پہنے ہی رکھتے تھے، کیونکہ اگر کوئی جھاڑیوں سے نکل کر ان پر حملہ کرے تو زیرہ بختر پہننے کا وقت ہی نہ بچتا ان کے پاس۔ اور میں ان جوتوں کو انجیل شریف کی تیاری کے جوتے کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کتاب مقدس میں افسیوں کے خط میں جہاں خدا تعالیٰ کے ہتھیاروں کا ذکر ہے، وہاں لکھا ہے کہ اپنے پاؤں کو اس تیاری سے آراستہ رکھو جو سلامتی کی خوشخبری سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لمبے جملے کا مطلب ہے کہ ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں دوسروں کو بتانے کے لیے تیار رہو۔ دیکھیں، ہر کسی کو برف پسند نہیں ہوتی، لیکن مجھے بے حد پسند ہے۔ ہاں، ہر جگہ برف نہیں پڑتی، مگر جہاں میں رہتا ہوں وہاں سردیوں میں اکثر کافی برف باری ہوتی ہے اور مجھے سلائیڈنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک بڑی سی پہاڑی بھی ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ سلائڈ لے کر وہاں جاتا ہوں اور پہاڑی سے نیچے ہم لوگ پھسلتے ہیں، اور مجھے اور میرے دوستوں کو اس طرح سلائیڈنگ کرنے میں بے حد مزہ آتا ہے۔ لیکن سلائیڈنگ کے لیے تیار ہونا واقعی کافی وقت لیتا ہے نا؟ پہلے تمہیں برف والی پینٹ پہننی پڑتی ہے، پھر جیکٹ، پھر ٹوپی اور مفلر، یعنی آپ کو تقریباً اپنے جسم کے ہر حصے کو ہی محفوظ رکھنا پڑتا ہے، سردی سے بچانا پڑتا ہے۔ بوٹ ذرا عجیب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سائڈ پر یہ عجیب سے ہک لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں باندھنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اور حقیقت یہ کہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ برف پر جانے کے لیے تیار ہونے میں کتنا زیادہ وقت لگتا ہے۔ ایک دن میرے دوستوں نے بتایا کہ وہ اگلے دن برف پر سکیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو جس دن ہم نے جانا تھا میں ان کا انتظار کرتا رہا، پر مجھے یقینی طور پر پتہ نہیں تھا کہ وہ آخر کس وقت آئیں گے یہاں۔ تو میں نے ان کے آنے تک اپنا برف کا لباس پہننا شروع کیا، تو میرے سارے دوست پہنچ گئے اور ان سب نے برف والا لباس پہنا ہوا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ڈگلس، اب تم بھی پہن لو۔ تب میں اپنا برف کا لباس پہننے کے لیے اندر گیا، اور اس کو پہننے میں مجھے اتنا زیادہ وقت لگ گیا کہ میرے دوست میرے انتظار میں بور ہو گئے اور آخرکار وہ چلے گئے، حتیٰ کہ میرے پاس اس دن سلائیڈنگ کے لیے بہت کم وقت بچا تھا، کیونکہ میں نے سارا وقت اپنے اس لباس کو پہننے میں ہی صرف کر دیا تھا، جو کہ مجھے ان کے آنے سے پہلے ہی پہن لینا چاہیے تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی۔ دراصل مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنا برف کا لباس پہن لیتا اور اپنے دوستوں کے آنے کا انتظار کرتا پوری تیاری کے ساتھ۔ اگر میں اندر رہ کر یہ سب پہنتا تو شاید گرمی ہو جاتی، لیکن باہر برآمدے میں جا کر تیار ہو کر ان کا انتظار کر سکتا تھا۔ اس طرح اگر وہ آ بھی جاتے تو میں کہتا کہ فوراً چلو، اور وہیں سے نکل جاتا، بجائے کہ آدھا گھنٹہ تیاری میں لگ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں خدا تعالیٰ کے تمام ہتھیاروں کے حوالے سے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم انہیں اس وقت پہننے کی کوشش نہ کریں جب ہمیں ان کی ضرورت ہو، ہے نا؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو کب ان کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ اور بطور مسیح ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم سلامتی کی خوشخبری کو بانٹیں، یعنی جناب مسیح کی خوشخبری، ان کی بشارت۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کبھی اپنا ایمان دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کی یا نہیں، لیکن بعض اوقات یہ مشکل ہوتا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے سے کچھ حد تک یہ جانتے ہو کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ واقعوں سے کرنے جائیں۔ بہتر یہ آپ کو پتا ہو کہ کیا کہنا ہے، نہ کہ آپ کہیں میں کیا کہوں، مجھے نہیں پتا۔ آپ کو ہر وقت اپنا ایمان بانٹنے کی حالت میں تیار ہونا چاہیے۔ تو آج آپ کے لیے میرے چیلنج ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو اس تیاری سے آراستہ کریں جو سلامتی کی خوشخبری سے حاصل ہوتی ہے، کہ آپ جانیں کہ آپ کس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں، تاکہ آپ اسے دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں، اور صرف انجیل شریف کی تیاری کے جوتوں کے ساتھ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے تمام ہتھیاروں کے ساتھ، تاکہ
آپ ہر وقت بدی کی قوتوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رہیں اور ہمیشہ اس امید کے بارے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں جو کہ آپ کے اندر ہے، کیونکہ روحانی جنگ کی تیاری کا وقت بعد میں کبھی نہیں آتا بلکہ ابھی ہے، ابھی ہی تیاری کا وقت ہے۔ اپنی کتاب مقدس پڑھیں، اپنے والدین، اساتذہ یا اپنے پادری سے پوچھیں کہ آپ کس طرح بہتر طریقے سے لوگوں تک انجیل شریف کی خوشخبری پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے پاؤں اس تیاری سے آراستہ رکھیں جو سلامتی کی خوشخبری سے حاصل ہوتی ہے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔